سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ما شاء الله ومنكم من يتوفى ومن قبل ولتبلغوا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله لا يتوقون صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت پیار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم اور اس کا شکر کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور پھر اس کے بعد زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید سورہ مومن کی آیت نمبر 66 سے لے کر 69 پر مشتمل آیات کو سمجھنے کے لیے، ایک ایک لفظ کو دیکھنے کے لیے اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنا یاد کیا ہوا سبق دہرانے کے لیے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے جو ہم مل کر کے قرآن کے سامنے گزار رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری فکر و سوچ کو مرکوز کرنے میں شیطانی وسوسوں سے ہمیں بچا لے، اور سمجھنے کے بعد یہی پیغام اپنے گھر والوں کو سنانے کے ہم قابل ہو جائیں، اور ان آیات کی روشنی میں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ دوسری دعا یہ بھی کریں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے حق میں دعا کریں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاون اور مددگار بنا دے، ان کو سنانے والا، سمجھانے والا بنا دے،
اور ہمیں سننے والا بنا دے. تو ان کے حق میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. یہ آئیں گے کسی دن تو آ جائیں گے نا, تو ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کے لیے. تو آج کا سبق بڑا آسان اس لیے کہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور آپ نے مطالعہ کیا ہوگا. کیا ہے یا نہیں کیا؟ نہیں مطالعہ کیا تو ہم نے نکالنا نہیں آپ کو, لیکن مطالعہ کر کے آیا کریں. جب ہم مطالعہ کر کے آئیں گے نا تو پھر ہم کراس کوشچن کریں گے, پھر سمجھ میں بات زیادہ آئے گی. تو ہم شروع کرتے ہیں کل سے. کل کا سر میں نے بتایا تھا ترجمہ یاد ہے آپ کو؟ کیا کہا تھا؟ کل کے معنی کہہ دو, یہ سنگولر کے لیے یعنی ایک کے لیے. سر میں آپ سے کہوں گا کل, لیکن اگر بچی آ جائے نا ہماری تو کل نہیں ہوگا, پھر یہ ہوگا کلی. کیا ہوگا؟ کلی. یہ تو آپ کو قادری صاحب نے سب بتائے ہوں گے. اسی طریقے سے اگر آپ نے کل کو کل استعمال کیا تو اس کا معنی ہے کھاؤ. اور میرے خیال میں ہم سب یہی کل ہی کہتے ہیں, کل هو اللہ احد, کل ہی کہتے ہیں. تو اللہ کو ہم کہتے کھاؤ. ہاں کھاؤ نہیں, کہو, کہہ دیجئے. کل کیا کہیں گے؟ کل. ہاں میں بھی غلط بولتا ہوں نا, ظاہری بات ہے, میں بھی تو یار مثال آ کے کہوں, لیکن کراچی والے کل صحیح کہتے ہیں زبردست, کیونکہ ان کی زبان یہی ہے نا, عربی ہے. کل کے معنی کہہ دو. اس کی جمع جو ہے اگر میں آپ سب سے کہوں گا تو میں کہوں گا قولو. کیا کہوں گا؟ قولو. سب کہو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. ایک حدیث ہے نا کہ نبی سے فرمایا کہ قولو کہو صرف لا الہ الا اللہ تفلحو, یہ کہہ دو بس کامیاب ہو گئے. اب دیکھیں کل کے معنی کہہ دو. اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے میری بات کہہ دو, انی بے شک مجھے, بے شک انی یہ دو الفاظ ہیں, بے شک مجھے, اور یہاں بھی تو ہے, یہ بھی مجھے ہے. مجھے تو منع کر دیا گیا ہے, مجھے تو روک دیا گیا ہے. روکا نہیں ہے, ترجمہ کیا کہیں گے؟ روک دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. آئی ہیو بین فاربیڈن, انگریزی میں, ان کے آبودا میں عبادت کروں, میں بندگی کروں, غلامی کروں, الذین ان لوگوں کی, تدعونا جن کو تم پکارتے ہو, جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو, من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر, اللہ من دون اللہ اللہ کے سوا, لما جب کہ جا, اردو میں نے آپ کو بتایا جا اور آ جا, آ کو ادھر لائیں جا کو ادھر لائیں تو کیا ہو گیا؟ آ جا, یعنی آ گیا, آ جائے, آئے, لی میرے پاس, البینات واضح ثبوت یا واضح تعلیمات میرے پاس آنے کے بعد, مر ربی, اور وہ بھی اپنے رب کی طرف سے, مر ربی میرے رب کی جانب سے. اب ترجمہ بالکل کلیئر صاف ستھرا نظر, بالکل یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو منع کر دیا گیا کہ میں ان لوگوں کی غلامی اختیار کر لوں یا بندگی اختیار کر لوں جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو اللہ کے سوا, اللہ کو چھوڑ کر.
جبکہ میرے پاس رب کی طرف سے واضح تعلیمات ہدایت آئی ہو، تو مجھے تو حق نہیں پہنچتا کہ میں پھر لوگوں کو مدد کے لیے، جبکہ میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے، میرے شارک سے قریب ہے، تو میں جس کو مدد کے لیے کسی انسان کو پکاروں گا وہ تو اپنے گھر میں سو رہا ہوگا، وہ تو نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن رب کیا ہے؟ ہر جگہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب آگے دیکھیں، وہ تو کے معنی کیا تھا؟ اس کو بھی سمجھ آئے تھوڑا سا سر۔ اگر تا کے اوپر زبر ہو تو یہ ہوگا تو نے، اور تا کے نیچے زیر ہو تو پھر بھی تو نے، لیکن یہ فیمیل کے لیے، یہ میل کے لیے، اس چیز دو کے لیے تما ہوتا ہے، تم دونوں، یو بوتھ۔ اور اگر اس کو جمع کے صیغے میں مردوں کے ساتھ تم، اردو میں جو ہم کہتے تم نے ہی کیا تھا، انگریزی عربی میں اردو میں ایک ہی ہے، لیکن جب عورتیں ہوں گی تو پھر تم نہیں کہو گے، پھر کیا سننا یہ۔ لیکن انگلش میں ان سب کے لیے ایک لفظ ہے، وہ ہے یو، سیکنڈ پرسن۔ انگریزی میں بس ایک ہی سیکنڈ پرسن ہے، عربی میں کتنے ہیں دیکھیں۔ تو یہ بھی سننا، یہ مردوں کے لیے تم ہے، اور یہ ایک کے لیے یہ کہ، لیکن اگر تا کے اوپر پیش آ جائے تو یہ ہوگا میں نے، اس طرح کنتو میں تھا، کتبتو میں نے لکھا، تو کا ہی ترجمہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، اب یہ جو پیش آیا ہے یہ امر کا، یہ امر تو نہیں ہے، کیا ہے؟ امر تو جب آتا ہے تو یہ پیشے وائز کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی یہاں پہ بھی آیا ہے کہیں، یہ جب نہیں تو یہ بھی پیشے وائز کے لیے، یہ کیا گیا ہے، چلا گیا ہے، اس طرح مانو گا۔ وہ امر تو آئی ایم کمانڈیڈ، مجھے تو حکم دیا گیا ہے، مجھے، اور مجھے کون سا ہو گیا؟ یہ امر کے معنی کیا ہے؟ حکم، اور مجھے تو حکم ملا ہے، نہیں دیا گیا ہے، ان کے اسلمہ تسلیم کر لوں، کیا ہو جاؤ؟ تسلیم، اس کو آپ کہتے ہیں سر خم، تسلیم کر لوں، کس کے سامنے؟ رب، اپنے رب کے ہاں، جو کیا ہے؟ العالمین، البان لادہ ہے، عالم لادہ ہے، یانون لادہ ہے۔ ال کے معنی all، انگریزی میں کہتے ہیں all، تمام۔ عالم کے معنی جہانوں، جہان، اور یہ یانون کے معنی جہانوں، جو اپنے اس رب کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں نے تو اس کے سامنے اپنا سر ہم تسلیم کر دیا ہے، میں نے سر جھکا دیا ہے۔ یہ آج کلیئر ہو گئی؟ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، آپ اگر تھوڑی محنت کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ یہ کوئی نیوٹن کا فارمولہ نہیں ہے، بہت آسان ہے، عام آدمی کے نام ہے۔ اب یہاں پہ کہا ہے کہ یہ جو رب ہے یہ کون ہے، یہ رب کون ہے؟ اب اپنی تعریف کرائے گا کہ میرے بندے اچھی طرح سمجھ جائیں، ان کے ذہن دماغ میں بیٹھ جائے، اور یہ غلامی کسی اور کی چھوڑ دیں، میرے غلام بن جائے، یعنی کسی اور در کی غلامی کرنے کے بجائے میرے در کی غلام، کیونکہ میرا در 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، لوگوں کے در بند ہو جاتے ہیں، ہے نا، نیند آ جاتی ہے، اور لوگ ہر وقت تھوڑی موجود ہوتے ہیں، لیکن رب تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ ہوا وہی ہے۔ اب یہ ہوا جو ہے نا، اس کو واو ادھر لائیں، اور یہ ہے ادھر لائیں، تو کیا ہو جائے گا؟ بس یہ ہے ہی ہوا، اور جب یہ مؤنث ہوگا تو ہیا، شی۔ تو الذی، وہ ذات جس نے خلقہ پیدا کیا، تم سب کو،
اللہ وہ ہے، یہ رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے من تراب، مٹی سے۔ کس سے پیدا کیا ہمیں؟ مٹی سے۔ اب مٹی میں کون کون سی چیزیں ہوں گی؟ سارے، فیرس بھی ہوگا، کاپر بھی ہوگا، زنک بھی ہوگا، ہاں الائے بھی ہوگا، اور جتنی بھی کیمسٹری میں آپ نے پڑھا ہے وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں اور ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس لیے زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں پر ہمارے جسم کا دار و مدار ہے۔ کھائیں گے تو مضبوط رہو گے، نہیں کھاؤ گے تو لاغر ہو جاؤ گے۔ لیکن اس جسم کے ساتھ ایک اور ہے، وہ ہے روح۔ وہ کیا ہے؟ ایک جسم بنایا ہے، جسم کس چیز سے؟ دست سے۔ لیکن روح کس چیز سے بنا ہے؟ کس چیز سے بنی ہے؟ یہ من امر ربی، یہ اوپر سے آئی ہے، رب کا حکم ہے۔ اب اس کو خوراک ہم زمین سے دے رہے ہیں۔ کہاں سے دے رہے ہیں؟ زمین سے دے رہے ہیں۔ اس کی خوراک زمین سے نہیں ہے، اس کی خوراک اوپر سے آئی ہے، اور اوپر سے اترا ہے قرآن۔ جتنا اس قرآن کو روح کے اندر ڈالتے رہو گے یہ طاقتور ہوتا رہے گا، اور زمین سے پیداوار کھاتے رہو گے تو جسم کیا ہوگا؟ اب ان دونوں کو متوازن رکھنے کے لیے خوراک برابر رہنا چاہیے، نہیں؟ خوراک برابر ہونی چاہیے نا۔ اگر خوراک میں ایک طرف کمی ہے اور دوسری طرف کیا ہو گیا؟ زیادتی ہو گئی، تو کیا ہو جائے گا؟ جسم، نفس کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا۔ روح آپ کی کیا ہو جائے گی؟ تو پھر سواری کون کرے گا؟ روح پہ سواری کون کرے گا؟ نفس کرے گا۔ تو نفس کیا کرتا ہے؟ نفس برائی کی طرف لوگوں کو مائل کرتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ روح قرآن کو جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، دل میں ڈالتے رہو گے، تو آپ کی طاقت، روحانی طاقت کیا ہو جائے گی؟ اور جب روحانی قوت بیدار ہو جائے گی تو اقبال کہتا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل۔ پھر ہماری کیا ہو جائے گا؟ آنکھیں اوپر کی طرف، پھر اپنی بہنوں کے پس چیننے میں کی طرف نہیں، کسی کی جیب کی طرف نہیں، پھر ہماری کیا ہو گئی؟ منزل اوپر ہو جائے گی۔ یہ ہماری روحانی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر بتا رہا ہے ثم پھر۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر سما کی جگہ یہ آ گیا سما، تو یہ اس کا معنی جہاں کہیں، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ سما۔ یہ کیا لفظ ہے؟ سما۔ سما بہت کم ہم پڑھیں گے، سما ایک دو مرتبہ آیا ہے قرآن میں، لیکن یہ سما تو بار بار آتا ہے۔ سما مانے پھر اس طرح، من نطفتن، پھر کس سے؟ پھر ایک نطفے سے پیدا کیا، اس کے بعد نسل چڑھی تو نطفے سے یہ آگے گئی۔ اب اس پہ میں بات کروں گا تو بڑا ٹائم لگے گا نہیں، لیکن ایک ڈاکٹر ہوگا، گائنالوجسٹ ہوگا، بایولوجسٹ ہوگا، زولوجسٹ ہوگا، جینیٹکس پڑھنے والا ہوگا، وہ زیادہ ایکسپلین کرے گا اس کو۔ اس لیے قرآن مجید کے لیے عصری علوم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید سائنس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ سائنس کی رہنمائی کرتا ہے، اور کوئی سائنٹسٹ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے جو باتیں ہو رہی ہے۔ اب آگے کہہ رہا ہے نا ثم من علقۃ، پھر کیا کر دیتا ہے؟ پھر لوتھڑے سے۔ لفظ کیا ہے؟ علقہ۔ یہ میں نے پڑھایا نہیں ہم لوگوں کو، علقہ پچھلی بار تو پڑھایا تو نہیں تھا، نہیں پڑھایا نہیں۔ علقہ کے ساتھ اگر میں میم لگاؤں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں، معلق کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، سسپینشن کو کہتے ہیں نا۔ اچھا اگر اس کا اردو میں ایک اور لفظ لگاتے ہیں
تعلق کیا ہوتا ہے؟ تعلق یہ نہیں ہوتا ہے کہ جا کر آپ اس کے ساتھ جڑ گئے. تعلق کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو کہتے ہیں. سسپینڈڈ کیا ہوتا ہے؟ نطفہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا کرتا ہے؟ وہ جمع نہیں ہوتا ہے، کسی جگہ پڑا نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ ایک جگہ پہ یوں ہو رہا تھا، ادھر ادھر جھولا اس کو مل رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تعلق. اسی لفظ سے ہم کہتے ہیں علاقہ. ہم نے میں فلاں علاقے کا، میں احمدآباد کا ہوں، علاقہ ہے، تو میں وہاں کا بسا ہوا نہیں ہوں، میں علاقہ ہے. یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، یہ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو والوں کو کوئی پتہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ قرآن سلیبس میں شامل نہیں ہے. اور ان بدبختوں نے 77 سال ہونے کو ہے، ان سب نے پارلیمنٹ کے فلور پر کسی بھی مذہبی جماعت میں اس قرآن کو نصاب کا حصہ بنانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن بچوں کے ذہن میں آ گیا تو یہ پھر ہماری طرف بھاگیں گے نہیں، یہ تو پھر روشن دماغ کے ساتھ ہوں گے، ان کی فکر سوچ روشن ہو جائے گی، تو یہ ہماری طرف، یہ تو تب آئیں گے ہماری طرف جب یہ بلائنڈ فیتھ کریں گے. بلائنڈ فیتھ ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں پتہ نہ ہو کس چیز کا. وہ لیڈر نے کہا ہے صحیح کہا ہے جی، لیڈر نے کہا ہے صحیح کہا ہے. 11ویں تک جو ہاں، لیکن وہ ابھی 11ویں تک جو آپ لوگوں نے کرایا ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹیک مار کر رہے ہیں. اس ٹیچر کو خود بھی نہیں آتا ہے قرآن، وہ بھی کینسل کر رہے ہیں، کیونکہ پڑھانا اسی کو ہے جس نے فرقہ سے جان کو، یہ فرقے کو نہیں چھوڑیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. فرقہ چھوڑیں گے تو بزرگ بھی ناراض ہو جائیں گے، یہ فرقہ چھوڑ ہی نہیں سکتے. اس لیے قرآن مجید فرقے کو کیا کرتا ہے؟ کش کر دیتا ہے. فرقہ نہیں چاہیے جی، مسلک نہیں چاہیے جی، ہمیں صرف مسلم چاہیے. تو صرف خالص مسلم بننے کے لیے قرآن سے جوڑنا پڑے گا. اب یہ اگر آپ جڑ گئے تو پھر یہ پارٹیاں جتنی بھی ہوگی پھر کیا کریں گی بیچاریاں؟ پھر ووٹ کیسے مانگیں، پھر حکومت کیسے کرے، پھر اپنا کاروبار کیسے چلائیں؟ اس لیے ہمیں اندھیرے میں رکھ کر کے ہمیں اپنے پیچھے لگایا ہوا انہوں نے. آگے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. ثم من علقۃ، پھر آپ کو کیا کر دیا؟ معلق کر دیا، لوتھڑے میں تبدیل کر دیا، نطفے سے لوتھڑے میں. پھر ثم یخرجکم، پھر پروسیس سے گزرتے گزرتے اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس تاریخی جگہ میں تمہاری آنکھیں بنا رہا ہوں، تمہارے ہونٹ بنا رہا ہوں، تمہارے کان سنوار رہا ہوں، تمہاری خوبصورت ناک بنا رہا ہوں، اور تمہارے جسم کا ساری چیزیں کلیئر کر کے تو میں کیا کرتا ہوں؟ طفل بنا رہا ہوں، طفل. دیکھیں ثم یخرجکم، پھر نکالتا ہے، اخراج کرتا ہے کم تمہارا بطور طفل کے. طفل کہتے کہتے اردو میں؟ نہیں، بچے کو نہیں کہتے، طفل. آپ اردو میں بتائیں ذرا، مجھے کوئی اردو والا بتائیں. میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، اس لیے میں آپ کو اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں، اگر آپ ناراض نہیں ہو تو میں غیرت دلاتا ہوں کہ ہماری زبان کیا ہے؟ اردو ہے. اور اردو کہاں سے نکالی ہے؟ قرآن سے. جب قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہماری اردو کیسے صحیح ہوگی؟ طفل کہتے ہیں نرم و نازک، طفل کہتے ہیں نرم و نازک. اس لیے آپ نے سنا ہوگا تو پھیلی جڑیں، تو پھیلی، بوٹنی میں پڑھا ہے آپ لوگوں نے نا، بوٹنی جس نے باٹنی پڑھی وہ بات کر سکتا ہے. ہاں، تو پھیلی کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ جو دوسرے پر کیا کرتا ہے، یعنی یہ درخت، یہی نا درخت گیا ہے، یہ درخت ہے، اس کے ساتھ اس طرح، اور اسی درخت کو چوستا ہے. وہ اس زمین سے نہیں خوراک حاصل کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح جھونک جو ہے، جھونک آپ کہتے ہیں میرا خیال، ہاں
جھونک کہتے ہیں. ہاں وہ بھی اسی طرح خون چوستا ہے, وہ محنت نہیں کرتا ہے, یہ بھی محنت نہیں کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح بچہ جو ہے وہ محنت نہیں کر رہا ہوتا ہے, وہ ماں سے کیا کرتا ہے, اس کا خون چوستا رہتا ہے, اس لیے اس کو طفل کہتے ہیں. اب کلیئر ہو گیا؟ طفل کے معنی نرم و نازک بچہ. پھر ایک طفل کے طور پر تمہیں باہر کر دیتا ہوں, اور وہ بچہ جس وقت باہر آ جاتا ہے پہلے اس کو سکون وہاں سے جو ہی باہر آ جاتا ہے رو پڑتا ہے کہ کس دنیا میں آ گیا ہوں. ہاں وہاں تو پرسکون ماحول تھا, ہر چیز مہیا, کسی چیز کی ضرورت نہیں, کوئی فکر نہیں. اب دنیا میں آ گیا, وہ کھانا کہاں ملے گا؟ کپڑے تو نہیں مانگتا ہے. ہاں فوراً اللہ تعالیٰ ماں کے اس میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, اور پھر وہاں سے تم کیا کرتے ہو, تم اسے اندر چپک جاتے ہو. اس کو طفل کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ میرا خط تھوڑا تھا کہ تمہیں کیا کرتے ہیں, بطور طفل بچے کی طرح تمہیں کیا کرتے ہو, اخراج کرتا ہے. پھر کیا کرتا ہے, لے کے معنی تاکہ معنی تم بلغا ابلاغ سے پہنچ جاؤ. واو الف جائیں, جاؤ نہیں جائیں, پہنچ جائیں جمع کے لیے, تاکہ تم پہنچ جائیں, آپ پہنچ جائیں. کہاں؟ اشدہ میچورٹی کو, جوانی کو, بھرپور جوانی کو. تم پھر تمہیں میں کیا کرتا ہوں, بچے سے بنا کر کے تمہیں 24 سال کا زبردست طاقتور نوجوان بنا دیتا ہوں. اور یہ نوجوان جب 24 سال کو آ جاتا ہے تو بجائے میرا شکر بجا لانے کے, یہ سب سے بڑا اعتراض مجھ پہ کرتا ہے کہ وہ ہے کہاں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, جو قرآن کا کام کرے گا تو کہے گا یار میرے مذہب سے مطابق تو نہیں ہے, وہ ہے اسلام, اس کو یہ شوٹ کر لو. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, اور خاص کر پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے سب کو, اپنے اپنا کام کرنا ہے. مر جائیں گے تو اسی راستے مرنا ہی, تو مرنا تو یہی راستہ ہی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہے اللہ, وہ الذی خلق. یہ کیا ہے؟ وہ الذی یحیی, یہ وہ اللہ ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے. اللہ وہ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے. ویمیت اور موت دیتا ہے. موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ بس ڈرنا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. زندگی کس کے ہاتھ میں, موت کس کے ہاتھ میں. کسی کی بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کچھ کہہ سکیں, بس اس میں توکل کرو. پیسہ قضا امر, بس پیسہ جب بھی قضا فیصلہ کر دیتا ہے, امرن کسی میٹر کا, کسی معاملے کا, کسی چیز کے بنانے کا, جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ میٹیریل جمع نہیں کرتا ہے. فإنما بس اونلی صرف یقول حکم دیتا ہے کیا کن لہو, اس میٹر کے بارے میں, اس کے بارے میں حکم دیتا ہے کن ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. فیکون, ہاں بس چیز کیا ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی معاملے میں, آسمان بنانے میں کوئی فرشتوں کو نہیں بلاتا آ جاؤ جی میرے ساتھ تعاون کرو, کوئی میٹیریل دو, کاپر لاؤ, زنک لاؤ, یہ لاؤ, نہیں. اور ہم اگر ایک مکان بناتے ہیں سر تو بتاؤ نا کتنے مستری لگاتے ہیں, کتنے آرکیٹیکچر سے مشورہ کرتے ہو,
कितने लोगों से मशवरा किया जाता है, प्लम्बर को लादा, इलेक्ट्रिशियन को लादा, टाइल वाले को लादा, वो अल्लाह क्या करता है, बड़ी कायनात को जब बनाता है तो पैगंबरों से हेल्प नहीं मांगता है, कौन हो जा भैया कौन, ऐसा कोई है, ऐसा कोई है। जब ये कुरान आप पढ़ लेंगे तो आप गुलामी से क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। बस ये एक का गुलाम बनूं, इंसानों की गुलामी नहीं करनी, अल्लाह का बंदा बनना है, इंसान का बंदा। पंजाबी कहते हैं, पंजाबी एक वक्त तक, और कौन सा वक्त, मुसम्मा मुकर्रा, और बास को जिस मुकर्रा वक्त तक पहुंचा देता हूं, किसी को 80 साल, किसी को 90 साल। क्या है नबी, क्या नहीं तुमने और किया है, लिखा है इलल